السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، صلاۃ کے لیے جب آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو کھڑا بھی ہونا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ رب العالمین کے لیے سیدھے کھڑے رہا کرو، با ادب کھڑے رہا کرو۔ حدیث کے اندر موجود ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ کانت بھی بواسیر، مجھے بواسیر کی شکایت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کر۔ یہ ہے پہلا اسٹیج ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرض صلاۃ کھڑے ہو کر کے ادا کرے، اور یہ رکن ہے۔ القیام مع القدرہ رکن ہے، جس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اس کے حق میں صلاۃ کے اندر کھڑا ہونا رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کر، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی صلاۃ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل صلاۃ ادا کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 1117 کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ میں نے بتلا دیا ہے کہ اگر طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو کھڑا ہونا آپ کے حق میں یہ رکن ہے۔ نفلی صلاۃ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے ادا کرتا ہے تو اسے نصف اجر ملے گا، اور فرض صلاۃ طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو اس کی صلاۃ فاسد ہوگی۔ بیٹھ کر صلاۃ ادا کرتا ہے اگر کوئی شخص، اور صلاۃ نفلی ہے طاقت کے باوجود، تو اسے نصف اجر ملے گا، اور اگر بیمار ہے، مریض ہے اور بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر وہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس معذور شخص کی صلاۃ گرچہ وہ بیٹھ کر کے ہے اس کو اجر پورا ملے گا، کیونکہ معذور ہے۔ فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی طاقت ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس کے ہاں اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے، وہ بیٹھ ہی کر کے صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے انسان کو کھڑے ہونے کی جب اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہو۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر کے ادا کر سکتا ہے اور معذور ہوگا اور اجر مکمل حاصل کرے گا، اور اگر بیٹھ کر صلاۃ ادا کرتا ہے بغیر عذر کے اور صلاۃ و فرض ہے تو صلاۃ فاسد ہوگی، اور اگر صلاۃ فرض نہیں ہے تو اسے نصف اجر ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ القاعد، بیٹھ کر صلاۃ ادا کرنے والے کا اجر نصف اجر القائم، کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرنے والے کے آدھا اجر ہے۔ عام طور پر جو لوگ بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ معذور نہیں ہیں تو آدھا اجر لیں یا پورا اجر لیں۔ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو آدھا اجر ملے گا، اور اگر کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں تو پورے اجر کے وہ مستحق ہیں۔ تو یہ کھڑا ہونا بھی فرض صلاۃ میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس میں خواتین اور مرد سب برابر ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے صلاۃ القاعد علی نصف اجر صلاۃ القائم، بیٹھ کر صلاۃ ادا کرنے والے کا اجر کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرنے والے کے آدھا اجر ہے۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 951۔ معذور شخص ہو، مسافر ہے، سواری پر ہے، ٹرین سے سفر کر رہا ہے، فلائٹ سے سفر کر رہا ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کر سکتا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دوسروں کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ڈر ہو کہ گر پڑے گا، کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو، تو ایسی شکل میں وہ بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرے گا، اور اسے کھڑے ہونے کا اجر اسے ملے گا، کیونکہ یہ شخص معذور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دوران صلاۃ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔